آپ نے 10 سال محنت فرمائی مکہ میں، وہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ تعداد میں قبول اسلام نہیں کیا، بلکہ مشقتیں ان کی طرف سے زیادہ پیدا کی گئیں، رکاوٹیں زیادہ پیدا کی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد اور بھی مسائل زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ بات آئی کہ طائف ایک بہت زرخیز علاقہ ہے، تو وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا جائے۔ طائف مکہ مکرمہ سے 80 میل کے فاصلے پہ ہے، یہ 95-96 کلومیٹر بنتا ہے۔ ہاں جی 75 کلومیٹر۔ اچھا، آپ نے سفر کیا؟ اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ آج میپ غلط ہو گیا اور آپ سچ ثابت ہو گئے۔ میں نے میپ دیکھا تھا۔ یہ ریسرچ کے 2 ذرائع کا فرق ہے۔ صحیح، بہت اچھی بات۔ اچھا، اب آپ کی موجودگی میں تو واقعہ سنانے کا لطف بھی زیادہ آئے گا کہ ایک بندہ چشمدید بیٹھا ہوگا۔ تو اچھا، اس سفر کے لیے آپ نے کوئی جماعت نہیں بنائی، بہت بڑے رفقا کو ساتھ نہیں لیا، چونکہ ارادہ تھا صرف دعوت دینے کا۔ تو ایک رفیق سفر کے طور پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کیا لگتے ہیں آپ کے؟ منہ بولے بیٹے لگتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے آپ گئے۔ واقعہ معروف ہے، میں نے زیادہ اس کے اسباق پہ بات کرنی ہے۔ آپ نے وہاں جا کے جو مشہور سردار تھا عمر، اس کے جو 3 بیٹے تھے، حبیب ابن عمر، مسعود بن عمر اور عبد یالیل بن عمر، ان تینوں سے جا کے ملاقات کی۔ نظریہ یہ تھا کہ قوم چونکہ اپنے بڑوں کے پیچھے ہوتی ہے، اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں گے تو ساری قوم کے لیے ہدایت کا آسان راستہ یہ ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے عربوں کی روایات کو ایک طرف پھینکا اور ساری عربوں کی قدروں کو، مہمان نوازی کی صفات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، یعنی عجیب قسم کے بے رخے پن کا اور بے اکرامی کا اور ہٹ دھرمی کا اور منہ پھٹ ہونے کا ثبوت دیا۔ ایک نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہی ملے تھے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں ملا، اور تیسرے نے کہا کہ معاذ اللہ میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کہتا اگر آپ اپنی بات میں سچے ہوئے تو پھر میرے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، اگر آپ معاذ اللہ اس میں جھوٹ ہوئے تو پھر میں تو ایسے جھوٹ شخص سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بے رخا پن انہوں نے دکھایا، اور فوراً سے یہ آرڈر صادر کیا، چونکہ علاقے کے رئیس تھے، وڈیرے تھے، آپ ہمارے علاقے سے نکل جائیں، جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، یہاں سے آپ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا راستہ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احد کا واقعہ ہوا، یا رسول اللہ آپ پہ احد سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا، 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 سے زیادہ زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، رخسار شہید ہوا، کھڈے میں لگنے کی وجہ سے کمر مبارک زخمی ہوئی، اتنا صدمہ آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ طائف والے دن کا صدمہ احد سے بڑا ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ جسمانی طور پر کسی کو زد و کوب کیا جائے، اس سے زیادہ جو کسی کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ انسان کو زیادہ دیر تک یہ ٹیسیں اٹھتی رہتی ہیں اس چیز کی۔ تو اب وہاں سے واپس ہونے لگے تو اس پہ بھی انہوں نے بس نہیں کیا کہ بے اکرامی کی انتہا کر کے اس پہ بھی بس نہیں کیا، بلکہ لڑکوں کو کہا کہ تم ان کے پیچھے پیچھے آوازیں لگاؤ، شور کرو، استہزاء کرو، تمسخر کا ماحول بناؤ، اور پھر اس پہ بس نہیں کیا، پھر پتھر برسانے کا مرحلہ آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اطہر زخمی ہوا۔ آپ اس سے دین کی قیمت کا اندازہ لگا لیں کہ
اس دین پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا خون گروایا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو بہا ہے۔ یہ بعض مواقع پہ دین ہمارے لیے ایسے ایک زائد چیز بن جاتا ہے نا، ان مواقع کے اوپر ہمیں دین کے ایسے قیمتی پن کا احساس رہنا چاہیے کہ یہ کتنی قیمتی متاع ہمارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ گوارا کر رہے ہیں کہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اس کے لیے گر جائے، لیکن اس دین پہ حرف آنا گوارا نہیں کر رہے۔ اتنا عظیم دین ہوتا ہے اسلام، اتنی اہم ترین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرمائی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے جوتے مبارک کے اندر خون آ گیا تھا، اوپر سے رستہ رستہ۔ اب اس عالم کے اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے استقامت والوں پہ پھر فرشتے اترتے ہیں، تو جبرائیل آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پہاڑوں کا نگران فرشتہ ہے، یہ دائیں بائیں کے دونوں پہاڑوں کو ملا کے پوری بستی کو ملیامیٹ اور مسخ کر دے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اختیار دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمال رحمت للعالمینی کا مظاہرہ فرمایا اور امید افزا جملے بولے کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو کہیں گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب جب تھکن کا اور زخمی ہونے کا یہ حال ہوا تو سستانے کے لیے ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل، وہ مکہ کے مشہور لوگ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ اب وہ لوگ تھے تو غیر مسلم، لیکن وہ کوئی خاندانی تعلقات تو تھے، اس وجہ سے انہیں اس بات پہ وہ آمادہ ہوئے کہ آپ کا کچھ خیال کیا جائے، تو اپنے غلام عداس کو بھیجا تشتری کے اندر انگور رکھ کے کہ یہ ان کو پیش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگور کا دانہ بسم اللہ پڑھ کے کھایا تو وہ عداس آگے سے کہتا ہے کہ یہ کیا بول ہیں، یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو آپ نے اس سے پوچھا تمہارا کیا تعارف ہے؟ کہا کہ میں نینوا، یہ عراق موصل کا ایک شہر ہے، میں نینوا کا رہنے والا ہوں، میں اس علاقے کا باشندہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں ہمارے بھائی یونس علیہ السلام اللہ کے نبی بن کے آئے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اپنے علاقے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی حجاز سے باہر نہیں گئے، اپنے علاقے کے متعلق ایسی حیران کن معلومات آپ کی زبان اطہر سے سن کے وہ بڑا حیران ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، میں بھی اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں۔ تو وہ عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کرنے لگ گئے، ہاتھ چومنے لگ گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو واپس گیا تو وہ سردار و منظر دیکھ رہے تھے جو باغ کے مالکان تھے، انہوں نے کہا تجھے انگور دینے بھیجا تھا، یہ تم نے جا کے وہاں کیا شروع کر دیا تھا؟ تو اس نے پھر کہا کہ عام ہستی نہیں ہے اس طرح، تو کہا لو دیکھو تم بھی ان کے سحر میں آ گئے اور اس طرح، تو وہ غلام وہاں پہ مسلمان ہوا۔ اب اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مناجات کی ہیں، کچھ دعا کی ہے۔ اس دعا کے اندر دعا تو تفصیلی ہے، طویل ہے، کچھ جملے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، یا اللہ میں اپنی ناتوانی کا، اپنی کمزوری کا آپ ہی کے سامنے اپنا مدعا رکھتا ہوں کہ میں صحیح سے بات کو پیش نہیں کر سکا، میری طرف سے کوئی کمی رہی۔ اور دیکھیں راہ حق میں عالم یہ ہے جس کا تصور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اور آپ عجیب جملہ ارشاد فرمائیں ان لم تکن غضبانا علی فلا ابالی، یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، تو مجھ سے راضی ہے، مجھے کسی بات کی کوئی سرداروں نے کیا کہا، نوجوانوں نے کیا کیا، پتھر کہاں لگے، کس نے، کسی بات کی کوئی، بس تو مجھ سے راضی ہے نا۔ اس لیے اہل تصوف کہتے ہیں کہ اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے رضا بالقضاء، اللہ کی تقدیر اور رضا پہ دل سے راضی رہنا، یہ انبیاء کا شیوا ہوتا تھا۔
کہ ہر وقت شکووں سے بھرے جو دل ہوتے ہیں نا، یہ ان اعلیٰ صفات سے خالی ہوتے ہیں. رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہنا، اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ راضی رہنا. اب طائف کے کچھ اسباق کے متعلق بات عرض کر رہے ہیں کہ اس میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی دعوت کے لیے اپنے گھر سے نکلنا ہے. یہ بعض ساتھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فیصل آباد میں اسلام نافذ ہو گیا، جو آپ پرائیویٹ جا رہے ہیں، آپ پنڈی جا رہے ہیں، آپ فلانا جا رہے ہیں. تو بھائی کیا مکہ میں سارے مسلمان ہو گئے تھے کہ آپ طائف آئے؟ بتائیے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اعتراض کب ہوتا ہے؟ جب سمجھ نہیں ہوتی پوری. سیرت طیبہ کے سارے گوشے سامنے ہو تو ایسے اعتراضات نہیں پیدا ہوتے. نہ صرف دعوت کے لیے نکلے بلکہ اس کے لیے مشقتیں بھی اٹھائیں. اور اس میں اہم ترین بات یہ سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی غلطی نہیں نکالی، غلطی کو اپنی طرف منسوب کیا. ہم تو اپنی غلطی بھی دوسرے کی طرف منسوب کرنے کے پورے پروگرام میں ہوتے ہیں. اس کی مثال عرض کر دوں، اس کی کچھ حصی مثالیں ہیں، بڑی سائنٹیفک قسم کی ہیں. کسی آدمی کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوتی ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ چھری لگ گئی ہے. کہتا ہے اچھا آپ مجھے حقیقت بتائیں کہ انگلی چھری کو لگی ہے یا چھری انگلی کو لگی ہے؟ چھری تو جامد چیز، یہ پکڑی کس نے ہوئی تھی؟ کیا لگا ہے؟ انگلی لگی ہے. کیا کہتا ہے؟ چھری لگی ہے. چھری تو غیر جاندار چیز ہے، وہ خود ہی اڑ کے آگے لگ گئی ہے. کس نے لگائی ہے؟ کس نے لگائی ہے؟ خود ہی لگائی. ایک غلطی خود کی ہے اور الزام چھری کو جا رہا ہے، معصوم چھری کو جا رہا ہے. پاؤں کے انگوٹھے پٹی باندھی، کیا ہوا ہے؟ دروازہ لگا ہے. کیا لگا؟ حقیقت کیا ہے؟ دروازہ چل کے آگے لگا یا پاؤں جا کے لگا؟ ہاں جی، پاؤں بغیر جا کے. غلطی کس کی؟ اپنی، کہ بے توجہی سے چلے اور پاؤں جا کے مارا بیچ میں. اب کہتا ہے دروازہ بچا. راستے میں جا رہے تھے، کوئی کانچ پڑا ہوا تھا،